ان کاموں کو بھی سٹارٹ کر دیا جائے گا تاکہ آپ کا یو سی چیئرمین بھی با اختیار ہو اور وہ اپنی گلی محلوں کی خدمت کر سکے. دوسری چیز کے ایم سی نے اپنے سورسز سے, ہم نے پچھلے سال مالی سال میں اپنی انکم میں اضافہ کیا, بالخصوص ہمارے ایم یو سی ٹی ڈپارٹمنٹ نے اچھا پرفارم کیا, ہمارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اچھا پرفارم کیا, ہمارے سفاری پارک اور زو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اچھا پرفارم کیا. وہ جو مالی وسائل ہم کو ملے وہ مالی وسائل تقریباً کوئی 750 ملین روپے کی لاگت سے, یعنی کہ 75 کروڑ روپے کی لاگت سے اس وقت کے ایم سی, اس میں کوئی اور کسی سے ہم بات نہیں کر رہے, کسی سے رجوع نہیں کر رہے, سرفراز رفیقی شہید ہاسپٹل اس کی ریہیبلیٹیشن کا کام چل رہا ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اس کی چھتوں کی مرمت کی جا رہی ہے. چندری گڑھ روڈ, جنا برج, نیٹی جیٹی برج, کراچی کے سابق میئر جی اے النانا صاحب کے نام پر جو روڈ منصوب ہے جو کہ آئی سی آئی برج سے ٹاور تک جاتی ہے, اس کے اوپر کام. 2 جزیرے ہمارے جن کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا, بابا بھٹ, وہاں پر پیور لگانے کا کام اس وقت ایز وی اسپیک جاری ہے. ایم اے جنا روڈ, مجھے ابھی علی حسن صاحب بتا رہے تھے کہ سر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ایم اے جنا روڈ کی ریہیبلیٹیشن کا کام سٹارٹ ہوا ہے. اور ہاں, چندری گڑھ روڈ, یہ سارا بزنس ڈسٹرکٹ ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے وسائل سے, جو ہمارے پاس پیسے ہم نے اکٹھا کیے تھے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں تفصیلات کہ کس طریقے سے کام, اور انشاءاللہ 31 دسمبر سے پہلے یہ سارا کام ہم مکمل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ بارشوں میں جو شہر کی سڑکوں کا برا حال ہوا, اس سڑکوں کی مرمت کے لیے تقریباً 2 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, جس میں سے 1.5 ارب روپے ہم نے صوبائی حکومت سے لیے ہیں, اور تقریباً 500 ملین روپے 50 کروڑ روپے کے ایم سی خود اپنے وسائل سے اس میں انویسٹ کر رہی ہے. جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایز وی اسپیک کراچی شہر میں جو مختلف سڑکوں کے اوپر کام چل رہا ہے, وہ اگر کشمیر روڈ بن رہی ہے تو وہ ٹاؤن نہیں بنا رہا, وہ کے ایم سی بنا رہی ہے. اگر آپ اس وقت شارع فیصل پر بیوٹیفیکیشن کا کام دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی ٹاؤن نہیں بنا رہا, وہ کے ایم سی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے. اگر ملیر ندی برج کے اوپر یا یونس ٹیکسٹائل کے برج کے اوپر, دونوں برجز کا برا حال ہے, اس کے اوپر استرکاری کی جا رہی ہے, ریہیبلیٹیشن کی جا رہی ہے, تو وہ کوئی ٹاؤن نہیں کر رہا, وہ کے ایم سی کر رہی ہے. مجھے آئے دن لوگ میسج کرتے تھے کہ لیاقت آباد ڈاک خانے کا جو فلائی اوور ہے اس کی جو ریمپ ہے اس کے سے ٹریفک فلو خراب ہوتا ہے, آج اس کے اوپر کام اگر ہو رہا ہے تو وہ کے ایم سی کر رہی ہے. نیو کراچی, نارتھ کراچی کی سڑکوں کے اوپر اس وقت اگر کام ہو رہا ہے تو وہ کے ایم سی کر رہی ہے. لاسی گوٹ کے اندر کام ہو رہا ہے, کے ایم سی کر رہی ہے. یہ ساری میں تفصیلات آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اختیارات, جو وسائل ہمارے پاس ہیں, ان وسائل کو ہم کس طریقے سے اس شہر کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور اب جو ہم نے فیصلے کیے تھے ان کے ثمرات انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے, اور حاصل کرنے کے بعد عوام کو اس کے اثرات ملیں گے, جس میں سب سے بڑی کامیابی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی یہ تمام قیادت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے جو اتحادی ہیں, وہ ہے میونسپل ٹیکس کا ایشو. آپ سب کو یاد ہوگا یہ میونسپل ٹیکس کب سے چلا آ رہا ہے. ہم نے اس کو جاری نہیں کیا تھا, یہ کسی اور کے دور میں سٹارٹ ہوا. آخری سال جو وسیم اختر صاحب کا سال تھا, چلے میں نام کسی کا نہیں لیتا ہوں, متحدہ قومی موومنٹ کے بعد جب میئرشپ تھی, آخری سال جو کل پیسے پورے سال میں کے ایم سی نے اکٹھا کیے تھے وہ 20 کروڑ روپے تھے. 20 کروڑ سال کے, 12 مہینے کے 20 کروڑ روپے, جس میں سے 4 کروڑ 38 لاکھ روپے اس پرائیویٹ کمپنی کو, ٹھیکیدار کو دیے جاتے تھے کہ تم ہمارے بہاف پہ کلیکٹ کرو. یعنی کہ بلدیہ عظمیٰ کے پاس 15.5 کروڑ روپے آتے تھے جس سے وہ شہر کی خدمت
کر سکے. ہم نے فیصلہ کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ کام ہم آؤٹ سورس کریں کے الیکٹرک کے ذریعے. وہ جو ٹیکس ان کے زمانے میں 5,000 روپے تھا وہ کم کر کے ہم 50 روپے سے لے کے 400 روپے کی ہم نے بریکٹ بنائی, اس پہ لے گئے. لیکن ہم نے نظام وہ وضع کیا کہ اس کے اندر کوئی چوری چکاری نہیں ہوگی, کوئی کیش پیسہ نہیں لیا جائے گا, بینک ٹو بینک اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانزیکشن ہوگی. ہم نے یہ فیصلہ کیا, پہلے فیصلہ میری ایڈمنسٹریٹرشپ کے دور میں ہوا, لیکن چونکہ شہر میں ہمارے دوستوں کو منفی سیاست یا منفی پروپیگنڈا کرنے کا اتنا شوق ہے, منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور کچھ لوگ عدالت گئے اور عدالت نے اس کے اوپر 2021 میں اسٹے آرڈر پاس کر دیا. ستمبر 2021 میں میرا وہ ایڈمنسٹریٹرشپ کا دور ختم ہوا, اس کے بعد سیف الرحمان صاحب آ گئے, بہتری اس کے اندر اس طریقے سے نہیں آ پائی. اللہ تعالیٰ نے پیپلز پارٹی کو کراچی کی میئرشپ دی. ہم نے اپنے تمام دوستوں سے مشورہ کیا, مشورہ کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں, اس کیس کو لڑتے ہیں, الیکٹڈ حکومت ہے ہماری, الیکٹڈ کاؤنسل ہے ہماری, عدالت کے سامنے جاتے ہیں. ہم عدالت کے پاس گئے اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس سال مئی کے آخر میں غالباً 28 یا 29 مئی کو ہم سندھ ہائی کورٹ سے کیس جیتنے میں کامیاب ہو گئے. 2021 میں کیس فائل ہوا, 2024 مئی میں تقریباً 3 سال بعد ہم وہ سٹے ویکیٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ. اور ہم نے ایک بار پھر رجوع کیا کہ الیکٹرک کے ساتھ کہ جی ہم اس معاملے کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. آپ بہت سارے دوستوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ سر ہمیں اعتراض نہیں ہے اس ٹیکس کے اوپر, ٹیکس کے ایم سی کو اکٹھا کرنا اختیار ہے, لیکن کے الیکٹرک وہ پیسے آپ کو دے گی نہیں. سب کہتے تھے یہ. ہم نے کہا نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم پیسے ان سے لیں گے. آج میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ جو سال کی 15.5 کروڑ روپے کی آمدنی آ رہی تھی نا کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں, سال کی 12 مہینے کی, وہ اس پاکستان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کی وجہ سے 1 مہینے کی آمدنی آئی ہے 228 ملین, یعنی کہ 23.25 کروڑ روپے. اور میں آج آپ دوستوں کے لیے, کیونکہ شکوک و شبہات ہوتے, میں چیک لے کے آیا ہوں کہ کے الیکٹرک پیسے نہیں دے گی ہم کو, یا آپ لوگ کہتے تھے, یہ میں چیک لے کر آیا ہوں کہ جو سال میں 15.5 کروڑ روپے ملتے تھے وہ صرف 1 مہینے میں 22 کروڑ 80 لاکھ روپے کے ایم سی نے اکٹھا کیے ہیں. یہ میرے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں. یعنی کہ if all goes well میں سال میں بلدیہ عظمیٰ کراچی 3 ارب روپے منیمم انشاءاللہ اکٹھا کر پائے گی. اب میں سوال یہاں پہ جو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 3 سال ہمارے ضائع ہوئے اس کا حساب کون دے گا؟ جو لوگ جا کے الزامات لگا کے سٹے لے کے آ جاتے ہیں, دقیانوسی باتیں کر کے, پروپیگنڈا کر کے, پریس کانفرنس کر کے, منفی باتیں کر کے اپنے اداروں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ہم ان سے سوال پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ, تم کہتے تھے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, مرتضی وہاب, سلمان عبداللہ مراد غلط فیصلہ کر رہے ہیں, کہ الیکٹرک پیسے نہیں دے گی, عوام کو تکلیف پہنچاؤ گے تم لوگ. کیا ہم ان سے سوال پوچھیں اب کہ میاں بتاؤ کہ وہ 3 سال میں تمہارے پروپیگنڈے کی وجہ سے جو تقریباً 10 ارب روپے کا ہماری کے ایم سی کو نقصان ہوا ہے, اس کا ہرجانہ کون بھرے گا؟ کیا ہم سوال پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے 4 سال کے ایم سی کے اوپر حکمرانی کی, 2016 سے لے کے 2020 تک, کہ 4 سال تمہارے پاس تھے, کراچی میں توتی بولتی تھی تم لوگوں کی, تم کیوں نہیں پیسے اکٹھا کر پائے؟ تم نے صرف 20 کروڑ روپے کیوں اکٹھا کیے؟ کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں وہ ماضی کے حکمرانوں سے جو تمام اختیارات ہونے کے بعد, ایسے اختیارات تھے کہ ایک دن میں فیصلہ کرتے تھے کمرشلائزیشن ہو گئی تو کمرشلائزیشن ہو گئی, بلڈنگ کنٹرول بھی ان کے پاس تھی, واٹر بورڈ بھی ان کے پاس تھا, سب کچھ ان کے پاس تھا,
KDA उनके पास था। क्या मैं सवाल पूछने पर हक बजानिब हूं कि मेरे शहर का गला तुम लोग क्यों घूंट रहे थे, मजबूर कर रहे थे कि मैं जाऊं सूबाई हुकूमत के पास उनसे पैसे मांगूं, मैं जाऊं वजीर आजम के पास उनसे पैसे मांगूं, लेकिन ये जो शहर का पैसा पड़ा हुआ था, जो लोगों की जेबों में जा रहा था, मैं ये सवाल पूछने पर हक बजानिब हूं और मैं चाहूंगा आप दोस्त ये सवाल पूछें, क्योंकि वो जो प्रोपेगेंडा था कि पैसे इकट्ठा नहीं होंगे, आज उसका जवाब मिल गया। जो प्रोपेगेंडा था कि के इलेक्ट्रिक पैसे KMC को नहीं देगी, उसका जवाब आपको मिल गया। और मैं चाहूंगा कि खुदारा कभी कभार आपको सख्त फैसले करने पड़ते हैं, आपको बोल्ड फैसले करने पड़ते हैं, और यही क़यादत के लिए सबसे बड़ा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद KMC की मामूलात से आगाह करना है। KMC दियानत के साथ शहर के काम कर रही है।